اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام الفاروق۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں RYQ TV کی جانب سے خراج عقیدت و محبت پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک ایسی شخصیت کے جو مراد رسول ہیں اور جن کا عرصہ خلافت جو ہے وہ کم و بیش تاریخی کتب کے مطابق 10.5 سال یا 10 سال پر مشتمل ہے۔ ایسی شخصیت کہ داخل اسلام ہوئے تو 40 کا حرف عدد جو ہے وہ مکمل ہوتا ہوا نظر آیا، اور اس کے بعد آذان بھی بلند آواز میں ہوئی، اور کعبۃ اللہ میں سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نماز بھی ادا فرمائی۔ اب یہ ایک ایسے ایمان کے کامل درجے پر پہنچی ہوئی شخصیت کا ذکر ہے کہ جن کی شانیں میں یہ سمجھتا ہوں وراء الورا نظر آتی ہیں۔ بحیثیت خلیفۃ المسلمین بھی آج انشاءاللہ بات کریں گے، اور آپ کے دیگر اوصاف کے حوالے سے آج انشاءاللہ علامہ صاحب دونوں علماء حضرات گفتگو فرمائیں گے۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب ممتاز و معروف عالم دین ہیں، تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب، تشریف فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ماشاءاللہ ہمارے ثنا خاں بہت ہی پیارے خوبصورت ثنا خاں، خوش آواز خوشگلو ثنا خاں، RYQ TV پر، ڈیجیٹل پر اور متعدد چینلز پر آپ نے انہیں سنا، پسند کیا۔ میری مراد ثقلین رشید قادری سے تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا ثقلین، آپ ہی کی آواز میں ایک نعت شامل کریں گے ابتداً، اور اس کے بعد ہم اپنے موضوع پر شان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان پر بات کریں گے۔ بسم اللہ۔ میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے، بھر دے میرے آقا بھر دے میرے آقا میری جھولی بھر دے، اب نہ رکھ بے سرو سامان مدینے والے، پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین، پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے، تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں میں، تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں میں، میرے آقا میرے سلطان مدینے والے، سگے طیبہ مجھے سب کہے کہ پکارے بے دم
رکھنا میری پہچان مدینے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ حضرت بیدم شاہ وارسی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی معروف کلام کہ جس محافل سما میں بھی سنا جاتا ہے اور محافل نعت میں بھی پڑھا جاتا ہے، بہت پسند کیا جاتا ہے۔ اچھا حضرت کیا فرمائیے گا کہ یہ وہ عرصہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منصب خلافت پر متمکن ہوتے ہیں تو 2.25 سال کا عرصہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزرا ہے۔ اب ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے ملت اسلامیہ کی اور اس اسلامی ریاست کی کہ جو ذمہ داری حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آئی ہے، تو یہ بحیثیت خلیفۃ الرسول اور امیر المومنین جو آپ کا کردار میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے۔ بہت شکریہ رئیس پہ۔ الحمدللہ الذی کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معاہ اشداء علی الکفار اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ دیکھیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم عبقری شخصیت، بہت خوبصورت لفظ آپ نے استعمال فرمایا کہ آپ مراد رسول، آپ دعائے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی ہجرت عظیم الشان، آپ کو قبول اسلام عظیم الشان، اللہ۔ اور پھر آپ تمام غزوات کے اندر شامل رہے، اور اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے اندر بھی تقریباً تمام امور کے مشاورت کے اندر آپ شامل رہے، جمع قرآن کا مشورہ آپ نے عطا فرمایا۔ اس کے بعد جب آپ کے سر پر خلافت کا یہ بوجھ آیا اور آپ نے خود فرمایا کہ اے میرے بھائی ابو بکر، تو نے بہت اونچا معیار قائم کر دیا ہر اعتبار سے، فرمایا کہ اپنے آنے والوں کے لیے بہت اعلیٰ معیار دیا۔ آپ کی خلافت کے اندر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ نظام مصطفیٰ اور وہ نظام الہی جو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، اس کو اللہ کی اس زمین پر آپ نے قائم کر کے دکھایا۔ بے شک بے شک۔ دنیا کے بڑے بڑے فلسفے، بڑے بڑے جو ہے وہ ساری کی ساری چیزیں کتابوں کے اندر، فلسفوں کی کتابوں کے اندر بند ہوتی ہیں، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اللہ کی وہ نعمت ہے، بالکل، اور وہ تاریخ اسلام کا ایک خوبصورت سنہری اور حسین باب ہے جس پر قیامت تک مسلمان رش کرتے رہیں گے اور دوسروں کے سامنے اسلام کو عملی طور پر، پریکٹیکل طور پر پیش کر سکیں گے کہ جو اسلام حضور لے کر آئے، جو نظام مصطفیٰ لے کر آئے، اس کو زمین پر دیکھنا ہو تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عدل دیکھیں آپ، وہ انصاف دیکھیں آپ، وہ مساوات دیکھیں آپ۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ نے جب نظام حکومت سنبھالا اور بڑے بڑے فتوحات آپ نے کی، بالکل، اور آپ نے جو ہے قیصر و کسریٰ کو تیس نیس کر کے رکھ دیا، دنیا کے 2 سپر پاورز۔ اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت مال غنیمت عطا فرمائے اور سب کے آپ نے وظیفے لگائے، امہات المومنین کے، حضرات حسنین کریمین کے، بلکہ آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے بڑھ کر حضرات حسنین کریمین کے وظائف کو لگایا۔ کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یقیناً عبداللہ غزوات کے اندر شامل ہوئے، لیکن جو میری نظر کے اندر یہ نواس رسول کا مقام ہے وہ ان کا نہیں ہے، میں اپنے بیٹے سے بڑھ کر ان کو لگاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے سب کے لگائے، لیکن خود آپ نے اپنے آپ کو جو ہے وہ بالکل اسی نظام کے اندر رکھا، پیبند لگے ہوئے ہیں، تکیہ لگا کر آپ درخت کے نیچے سو رہے ہیں، ایک غلام کو لے کر بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور ساتھیوں نے کہا بھی کہ حضور یہ بڑے بڑے کفار ہیں اور یہ لباس اپنا چینج کر لیں اور تھوڑا سا یہ کر لیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں اسلام کے صدقے میں عزتیں عطا فرمائیں، کپڑوں کے اندر عزتیں نہیں ہیں، اس لباس کے اندر عزت ہی نہیں، بلکہ آپ نے پابندی لگائی ہوئی تھی کہ کوئی میرا گورنر اور کوئی میرا حاکم جو ہے وہ ترکی گھوڑے استعمال نہیں کرے گا، ریشمی کپڑے نہیں پہنے گا، چھنا ہوا آٹا جو ہے وہ استعمال نہیں کرے گا، دربان نہیں رکھے گا، اور اس کا پہلا آپ نے خود کر کے دکھایا عملی طور پر۔ ہوتا یہ ہے دنیا کے اندر ہر حکمران ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیتا ہے، بالکل اپنے ایسٹس شو کرے گا، اور ایسٹس کے حوالے سے بڑا خوبصورت آپ نے، میں اس پر بھی گفتگو کروں گا، ہر حکمران نوٹیفیکیشن جاری کر دیتا ہے ایک عمال کے لیے، گورنروں کے لیے، لیکن اپنا ان کا ایگزمپشن ہوتا ہے اور اپنا نظام ہی کچھ اور ہوتا ہے، استثناء ہوتا ہے، بولا نہیں ہم تو بالکل جو ہے نا، لیکن آپ نے کسی بھی اعتبار سے استثناء نہیں رکھا اور سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا، بالکل۔ پھر جو مساوات کا آپ نے نظام قائم کیا اور جو ذمیوں کے ساتھ آپ نے اخلاق و محبت اور ان کے حقوق کے حوالے سے جو
آپ نے کردار ادا کیا تو کئی علاقوں کے اندر تو لوگوں نے خود کہا کہ ہم جو ہے وہ خلافت کے اندر جانا چاہتے ہیں، بالکل اور بغیر جنگ کے وہ علاقے تمام کے تمام ذمہ بن کے خلافت کے اندر آ گئے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایسٹس کے حوالے سے آپ نے بات کی، یہ نظیر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی پیش کی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کی۔ حالانکہ یہ تاجر حضرات تھے، مکہ کے اندر زمینیں چھوڑ کے گئے ہیں، اس کے بعد مائیگریٹ ہو کر آئے، اور مائیگریشن کے ساتھ ہم تو آ کے کلیم کرتے ہیں کہ بھائی میں اتنی زمینیں چھوڑ کے آیا ہوں، اس کے بدلے میں مجھے یہاں پر زمینیں دو۔ اب تو ان کا وقت آ گیا ہے کلیمز کے کلیمز کرتے، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایسٹس کے حوالے سے آپ نے جاتے ہوئے فرمایا کہ کتنا بیت المال سے میں نے اتنے سالوں کے اندر تنخواہ لی، فرمایا وہ میری زمین بیچو اور سارا بیت المال کے کیا اندر بات ہے، کیا بات، سبحان اللہ۔ ان زمینوں کے لیے اور ان دکانوں کے لیے اور ان باغوں کے لیے ہم نے جو ہے یہ سلطنت حکومت نہیں سنبھالی تھی، تو اللہ کے دین کی خدمت تھی، سبحان اللہ، سبحان اور فرمایا کہ ایک ایک چیز کا ہم سے پوچھا جائے گا۔ 2 اونٹ بھاگ رہے ہیں، ان کو پکڑ کے خود لے کر آ رہے ہیں، اور مال غنیمت کے اونٹوں پر خود آپ تیل لگا رہے ہیں۔ تو یہ سب کو ثابت کرنا تھا کہ ایک جب حکمران ہوتا، خدا فرمایا کرتے تھے کہ میں حکمران نہیں ہوں، میں خادم ہوں قوم کا، سبحان اللہ، اور سبحان اللہ۔ قوم کا حقیقی خادم۔ سبحان سیدنا اللہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ قوانین، وہ مثالیں، آپ نے شہروں کو آباد کیا، بالکل بالکل، اور ان شہروں کی آبادی کے اندر بھی آپ نے جو گلیوں کا خود آپ نے بیٹھ کے پلان تیار کیا کہ ایک مسلمانوں کو جو شہروں کے اندر بہاؤ ہے، فرمایا اس کو توڑو، نئے شہر آباد کرو۔ نئے شہروں کے آبادی کے اندر فرمایا کہ نکاسی کا کیا نظام ہونی چاہیے، گلیوں کا کیا نظام ہونا چاہیے۔ اس کے بعد بیت المال آپ نے قائم کیا، فوجی چھاونیاں آپ نے قائم کی، جو اسلام کا خوبصورت جو ہے فلاحی ریاست، جو آج بھی برٹش کے اندر آج بھی کہتے ہیں کہ اگر ہمیں ویلفیئر اسٹیٹ بنانی ہے تو ہمیں عمر لاس کو شامل کرنا پڑے گا، اس کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ آج ہم دنیا کی مغرب کی مثالیں دیتے ہوئے نہیں تھکتے کہ میں مغرب کے اندر گیا، میں نے روڈیں یوں دیکھی، میں نے سڑکیں یوں دیکھی، میں نے سگنل یوں دیکھا۔ ارے خدا کے بندو، یہ سب کچھ اڈاپٹ کیا ہوا ہے، دینے والے کون ہیں؟ دیکھنا ہے تو میرے عمر کے نظام کو سارے کے سارا دیکھ۔ بہترین یعنی کہ ایک نظام حکومت چلانے کے لیے اسلامی ریاست کے بہترین حکمران کو دیکھنا ہو تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں جب دیکھیں آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا تو اولیات عمر میں کئی چیزیں گنوا دی جو عام طور پہ کسی ایک ڈسکشن میں مکمل بھی نہیں ہوتی۔ اتنی ان کی دور حکومت میں اتنی چیزوں کی اولیات ہوئی، اتنی چیزوں کی ابتدا ہوئی، اتنے ڈپارٹمنٹ اور جتنی اصلاحات ہوئی۔ اس حوالے سے بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ آپ کے عہد خلافت آج ڈسکس ہوا، ابتدا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے شان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ شان کا جو ٹائٹل ہے واقعتاً شایان شان ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ الرسول، اور بہت بڑی شخصیت عالم اسلام کی کہ جب مائیکل ایچ ہارٹ نے نبی مکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی ہنڈریڈز میں پہلے نمبر پر رکھا تو اسی کتاب میں سیدنا فاروق اعظم کا بھی ذکر کیا کہ اسلام کے ایسے بھی حکمران گزرے ہیں۔ اچھا حضرت، اجمالی طور پر رعایا کے ساتھ، وہ ذمیوں کے ساتھ جو آپ کا حسن سلوک ہے اس کے حوالے سے آپ نے ان کے وظائف اور ان کے وہ متعین فرمائے۔ رعایا کے ساتھ جو آپ کا سلوک، حسن سلوک ہے بطور حکمران، بطور خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، کیا دیکھتے ہیں آپ؟ بہت شکریہ۔ پروگرام بھی اہم ہے، اور یقیناً جس ہستی کی نسبت سے ہم ذکر خیر کر رہے ہیں وہ اسلام کے حسن کا ایک جھومر ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت، اور آپ کے بالخصوص نظام خلافت کے حوالے سے محترم علامہ صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں، جامع انداز میں گفتگو فرمائی۔ دیکھیں، میں موضوع کی مناسبت سے ہی چند کلمات عرض کروں گا۔ رعایا کے ساتھ جو آپ کا سلوک ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج شناس رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقع ہوئے، اور مزاج شناس وحی واقع ہوئے، سبحان اللہ۔ اور یہ بہت اہم شان ہے جو اللہ رب العزت نے ان کے سینے میں بھر دی تھی۔ اگر ہم یوں کہیں کہ جو کچھ اللہ رب العزت نے نازل فرمایا قرآن مجید کی روشنی میں، اس کی وہی مثالی عملی شکل ہے جو آقا علیہ السلام نے اپنے اسوہ حسنہ میں عطا فرمائی۔ تو آقا علیہ السلام نے جو کچھ اپنے فرمودات میں ہمیں عطا فرمایا، اس کی اپنے دور کے اندر بہترین امپلیمنٹیشن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔
آپ کا جو دور خلافت ہے، رعایا کے ساتھ آپ کا جو سلوک ہے، میں اس کو یوں کہوں گا کہ رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، اور ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کثرت کے ساتھ یہ بات ملتی ہے کہ آپ حق کے معاملے میں بہت سخت تھے، بالکل۔ اور جو علامہ صاحب نے آیت مبارکہ تلاوت فرمائی تھی، اس میں ہمارے مفسرین کے نے اکثریت نے جمہور نے اشداء علی الکفار سے اس خاصیت کو سب سے زیادہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مگر دیکھیے کہ جہاں آپ اشداء علی الکفار ہیں، حق کے معاملے میں سخت ہیں، بے باک ہیں اور نڈر ہیں، وہاں رعایا کے معاملے میں اتنے نرم ہیں کہ تاریخ ان کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ بے شک، بے شک۔ آپ رعایا کے معاملے میں شورا پر اور مشاورت پر بلیو کرنے والے تھے۔ آپ منصب خلافت پر کھڑے ہوتے اور یا خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہوتے، اگر کسی نے کھڑے ہو کر آپ کی ذات پر کوئی سوال اٹھا دیا ہے تو آپ اتنے رائے پر اور مشاورت پر یقین رکھنے والے تھے کہ اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بناتے تھے، اللہ، بلکہ آپ وہیں باقی معاملات چھوڑ کر پہلے اس کی جسٹیفیکیشن دیتے تھے۔ واہ واہ۔ جیسے آپ مہر کی زیادہ سے زیادہ حد مقرر کرنے لگے، کیونکہ معاشرے میں وہ بڑھ گیا تھا، تو جو چیز بڑھ رہی ہو اس کی روک تھام کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ایک عورت نے سوال تو آپ کرنے لگے تو ایک عورت کھڑی ہو گئی، ہائے ہائے، تو اس نے کہا کہ آپ کیسے مقرر کر سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے خود مقرر نہیں آپ ہمیں فرمایا؟ اس سے محروم کرنا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے وڈرا کیا۔ ہاں، وڈرا۔ آپ دیکھیے کہ اتنی بڑی ہستی لیکن رعایا کے ساتھ مشاورت کے اوپر بلیو کرتے ہیں۔ اللہ، ان کی رائے آ جائے اور ان کی رائے میں اصابت ہو تو اپنی رائے کو وڈرا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح جب آپ اپنے آپ کو احتساب کے لیے بھی رعایا کے سامنے اسی طرح پیش فرماتے تھے۔ بالکل۔ جب آپ خطبہ جمعہ کے لیے ممبر پر تشریف لائے اور قمیص مبارک پہنی ہوئی تھی، اور وہ چند دن پہلے وہی کپڑا تقسیم ہوا تھا مجاہدین میں، مال غنیمت میں، تو کسی نے کھڑے ہو کر پوچھ لیا کہ اے عمر بن خطاب، آپ کا وعظ و نصیحت ہم بعد میں سنیں گے، پہلے آپ یہ وضاحت پیش کریں کہ یہ کپڑا کہاں سے آیا؟ ہم میں سے تو کسی کی قمیص پوری نہیں بنی، تو آپ کی کیسے بنی؟ ممکن نہیں تھا، اتنے کپڑے میں ممکن نہیں تھی، کیسے بن گئی؟ تو آپ نے اپنے بیٹے کو گواہی کے لیے کھڑا کیا، فرمایا میں اس وقت تک اس مسند پر کھڑے ہو کے خطبہ نہیں دوں گا جب تک کہ میں اس کی وضاحت پیش نہ کر لوں۔ تو رعایا کے معاملے میں اور حق کے معاملے میں آپ کتنے نرم ہیں اور کتنی رائے کو قبول کرنے والے ہیں، لیکن جہاں حق کے نفاذ کی بات آ جائے، حدود اللہ کے نفاذ کی بات آ جائے، وہاں آپ رعایا میں سے اپنے چاہے رشتہ دار ہوں، عزیز ہوں، اپنے قبیلے کے لوگ ہوں، جتنے بڑے بڑے منصب والے ہوں، آپ نے ہر ایک کے اوپر اس کو نافذ فرمایا، حتیٰ کہ کئی فیصلے آپ نے ایسے فرمائے کہ بڑے بڑے کبار صحابہ کرام کو آپ نے احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کیا۔ یہ آپ کی حق گوئی کا معاملہ ہو رعایا کے بارے میں تو آپ وہاں سخت ہیں، لیکن اگر رعایا کی طرف سے کوئی سوال کھڑا کر دیا جائے تو آپ اس کی وضاحت کیے بغیر آگے نہیں بڑھتے، یہ آپ اپنے منصب کا تقاضا سمجھتے تھے۔ پھر رعایا کے ساتھ آپ کے سلوک میں یہ کہ آپ گشت کرتے تھے رات کو، اور بھیس بدل کے گشت کرتے تھے، اور اس کے کئی واقعات موجود ہیں تاریخ میں، لیکن اگر ایک واقعہ ہم ذکر کر لیں تاکہ سامعین کے لیے اور ہمارے لیے اس میں سبق ہو، تو ایک رات آپ گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک خاتون ہے، اس نے ہنڈیا چڑھا رکھی ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہے کچھ نہیں جو پک رہا ہو، اور بچے وہاں گھر میں بیٹھے ہیں، تو آپ نے اس سے پوچھا بھی یہ خالی ہنڈیا کیوں چڑھا رکھی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس پکانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو بچوں کو دلاسا دے رہی ہوں، تو ان کو تھوڑی دیر بعد تو نیند آ جائے گی، بس یہ سو جائیں گے، تو ان کے یہ میں نے سبب کیا ہے اور اہتمام کیا ہے۔ تو آپ وہیں جس سمت بھی جا رہے تھے فوراً واپس مڑے، بیت المال کی طرف تشریف لائے، آپ نے وہاں سے اشیاء اناج اٹھائیں، بوری میں ڈالیں، اور غلام آپ کے ساتھ ہے، مگر آپ غلام سے فرماتے ہیں اس کو اٹھا کر میرے کندھوں پر رکھو۔ وہ عرض کرتا ہے کہ حضور آپ مجھے حکم فرمائیں، میں آپ کا غلام ہوں، آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، مگر آپ فرماتے ہیں نہیں، قیامت کے دن جب مجھ سے سوال کیا جائے گا میری رعایا کے بارے میں، اس کا جواب تم نے نہیں دینا، اس کا جواب عمر نے دینا ہے، لہٰذا یہ عمر ہی اپنے کندھوں پر اٹھائے گا۔ تو آپ وہ ساری چیز بنفس نفیس اٹھا کے لے کے جاتے ہیں اور جا کر اپنی رعایا کی ایک بندی کی خدمت میں جا کر پیش کرتے ہیں۔ تو اپنی رعایا کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ
اتنے حساس تھے کہ آپ کا یہ قول اتنا معروف ہوا کہ فرمایا کہ اگر فرات کے کنارے پر ایک بکری کا بچہ یا ایک روایت کے مطابق کتا وہ اگر مر جائے تو عمر بن خطاب اس کا بھی اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہے اگر بھوک کی وجہ سے مر جائے۔ تو یعنی آج جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں یہاں ویسٹرن ورلڈ میں چلے جائیں تو اینیملز کے رائٹس ہیں، بالکل ہے، جانوروں کے حیوانات کے رائٹس ہیں، تو وہ اپنے آپ کو ماڈرن کہتے ہیں جو دوسری دنیا کے اور بالخصوص اسلامی دنیا کے انسانوں کو کچل رہے ہیں اور اپنی دنیا کے حیوانات کے بھی حقوق ہیں، اور وہ کہتے ہیں اس میں شاید ہم آگے ہیں۔ نہیں، یہ بھی اولیات عمر میں آتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حکومت میں تمام انسانوں کے حقوق کا تحفظ فرمایا اور جانوروں کے حقوق کے تحفظ کے بارے میں آپ کا یہ قول، تو آپ اپنی رعایا کے معاملے میں بہت حساس تھے کہ جو کچھ قرآن سے اخذ ہوا، جو کچھ آقا علیہ السلام کے فرمودات اور سیرت سے اخذ ہوا، اس کی عملی تصویر جب قائم فرمائی اور ریاست کا نظام کھڑا کیا تو اس ریاست کے نظام کے اندر رعایا کے ساتھ انصاف سے پیش آنا، عدل سے پیش آنا، ان کی ضروریات کی کفالت کرنا، ان کی مجبوریوں اور مسائل کو حل کرنا، اور ہر طرح سے خبرگیری فرماتے رہنا، حتیٰ کہ جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ آپ ایک رات گزرتے ہیں کہیں سے تو دیکھا کہ ایک خاتون ہے اور وہ اپنے خاوند کو یاد کر کے اس کے ہجر میں عشقیہ محبت کے اشعار کہہ رہی ہے، تو آپ واپس آئے، آ کر پوچھا کہ کوئی ایک خاتون یا مرد نکاح کے بعد وہ کتنی دیر ایک دوسرے سے دور رہ سکتے ہیں، صبر کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہہ دیا بھی 4 مہینے۔ تو آپ نے حکم جاری کر دیا کہ جتنے مجاہدین ہیں، فوج ہے، ان تمام کو 4 مہینے کے اندر ہر حال میں چھٹی دی جائے۔ یعنی اپنے رعایا کے حقوق کے بارے میں آپ اتنے حساس ہیں کہ عام آدمی کے لیے بھی، امال کے لیے بھی، اور حدود اللہ کا معاملہ آئے تو سخت ہیں، اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہو تو آپ اتنے نرم ہیں کہ اپنی پشت پر بوریاں اٹھا کے پیش فرمائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور عام طور پر مشہور یہ ہے کہ جناب اسلامی قوانین بہت سخت ہیں، تو قطع ید کی سزا ہے اس میں، تو سر قلم کی سزا ہے اس میں، تو بڑے انسانیت سوز اس میں قوانین ہے کہ جو انسانوں کے لیے مناسب نظر نہیں آتے۔ لیکن ایک ایسے حکمران اسلام کے کہ جن کا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو ان کے دور حکومت میں غیر مسلموں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا، اور جو غیر مسلم جوق در جوق دعوت اسلام لے کر حضور کی وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت میں مشرف و اسلام ہوئے، یہ بھی ایک بہت بڑی بات، یہ ان کا حسن سلوک ہے۔ حضرت یہ فرمائیے گا اس حوالے سے کہ غیر مسلموں کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حسن سلوک۔ دیکھیں، جیسے علامہ صاحب نے بہت خوبصورت رعایا کے حوالے سے، آپ رعایا چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، ایک ذمی جب وہ آپ کو حکمران مان لیتا ہے اور ریاست کے اندر آ جاتا ہے تو آپ ان کے حقوق کے اندر مساوات اور ایکولیشن دیتے ہیں، اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ جس طرح ایک مسلمان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت مجھ پر لازم و ضروری ہے، اب یہ ذمی میری ریاست کے اندر آ گیا تو اس کا بھی مجھ پر اسی طرح لازم و ضروری ہے۔ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کے ساتھ کوئی ظلم کرے، زیادتی کرے، اس کا مال تلف کرے یا کسی بھی اعتبار سے اس کو نقصان پہنچائے۔ تو آپ نے ہر اعتبار سے ذمیوں کو بہت اچھے طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا، اور بہت اچھے طریقے سے، یہاں تک ایک مرتبہ باہر تشریف لے جا رہے تھے، ایک بوڑھے کو دیکھا آپ نے کہ وہ مزدوری کر رہے ہیں، تو آپ نے اس کو پوچھا کہ کیوں مزدوری کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے ٹیکس دینا ہے اور جو ذمہ ہے اس کو بھرنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنی جوانی جو ہے تم نے ہماری ریاست کے لیے خرچ کی ہے، اب بڑھاپے کے اندر آ کر تم یہ سارے کا سارا کام کر رہے ہو۔ آپ نے فوراً حکم جاری کیا کہ جتنے یہ بوڑھے حضرات ذمی ہیں ان تمام کا ٹیکس جو ہے وہ ختم کیا۔ اچھا، اگر آپ اجازت دیں تو مزید آپ سے بات سنیں گے اور آپ کا جواب سنیں گے، ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب اپنا جواب مکمل فرمائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ کا خیر مقدم ہے، شان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، کیا آیا غیر مسلموں کے ساتھ آپ کا حسن سلوک کیسا تھا؟ علامہ صاحب بیان فرمائیں گے۔ دیکھیں، اس کے حوالے سے جیسے میں ذکر کر رہا تھا کہ اس بوڑھے کے ساتھ آپ نے کس طرح حسن سلوک کا معاملہ فرمایا۔ دیکھیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ مزاج رہا ہے کہ حضور نے جس کے ساتھ بھی میثاق کیا، معاہدہ کیا، اور صلح حدیبیہ کا دیکھیں، میثاق مدینہ دیکھیں، کوئی بھی میثاق، کوئی بھی عہد جو ہے نا حضور علیہ السلام نے نہیں توڑا۔ بے شک۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی ان کے ذمے کے اندر آئے، آپ نے فرمایا کہ مہاجرین کا، انصار کا
خلیفہ خیال رکھے. اسی طرح آپ نے فرمایا یہ کہ وصیت کے موقع پہ کتنا جو اہم اللہ ہوگا. کے ذمے کے اندر آ گئے اور ہمارے عہد کے اندر آ گئے, معاہد ہو گئے, فرما اب ان کا خیال رکھنا, ان کے حقوق کا خیال رکھنا بھی یہ ہم پر لازم و ضروری ہے. واہ واہ. دنیا جہان کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جس کے پاس طاقت آئی, قوت آئی, اور اکثریت اور مینورٹی کا سارا ہوتا ہے کہ وہ اپنا حق سمجھتا ہے کہ بھئی ہم نے جو ہے نا وہ مال سارا غصب کرنا ہے. لیکن آپ نے اپنی ریاست کے اندر وہ عدل کا, مساوات کا نظام قائم کیا کہ جس کے نظیر آج تک نہیں ملتی. بے شک. اچھا, نبی کریم علیہ السلام کی زبان حق ترجمان سے جو مراد رسول اور جو ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جو بڑے محبوب ہیں صحابہ میں بھی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے ہمیں ملتے ہیں, وہ کیا, اس پر روشن ڈالیے. جی, حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کثیر احادیث میں آپ کے فضائل بیان فرمائے. یقیناً ان سب کا احاطہ تو نہیں کیا جا سکتا. چند ایک روایت میں یہ بھی موجود ہے, ترمذی شریف کی ہے, اور یہ میں سیاہ ستہ کے حوالہ جات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی. لہٰذا وہ عشرہ مبشرہ کے اندر آپ کا نام مبارک آیا. اسی طرح جب آقا علیہ السلام احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے اور وہ محبت میں تھوڑا وجد میں آیا, جھوم اٹھا, تو آقا علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ تمہارے اوپر اس وقت ایک نبی, ایک صدیق اور 2 شہید, اور وہ حضرت عثمان اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو لہٰذا آپ کی شہادت کی خبر آقا علیہ السلام نے دی. ایسے ہی آقا علیہ السلام نے ایک دن خواب دیکھا اور آپ نے پھر صحابہ کرام سے بیان فرمایا میں نے دیکھا کہ دودھ میرے سامنے پیش کیا گیا اور میں نے اسے پیا, اور جو بچ گیا تو وہ میں نے عمر بن خطاب کو دیا. تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ اس کی تعبیر کیا دیکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا علم. گویا آقا علیہ السلام کے علم مبارک سے اور اللہ کے علم سے حضرت عمر بن خطاب کو خصوصی حصہ ملا. اسی طرح آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر. فرمایا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. تو جہاں اس روایت سے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کی شان معلوم ہو رہی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا, وہاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے لیے اور آپ کے مقام اور مرتبے کے لیے کتنی بڑی بات آقا علیہ السلام نے فرما دی. گویا کہ آپ اگر اللہ نے نبی میرے بعد کسی کو بنا کے بھیجنا ہوتا تو وہ عمر ہوتے. اس لیے آپ کی موافقات کو دیکھیں, 20 سے زیادہ مقامات پر وہی میں وہی حکم اترا جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے تھی. اسی طرح آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں میں محدث ہوتے تھے, یعنی جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا تھا, ان کے دلوں میں القاء ہوتا تھا. تو فرمایا اگر میری امت میں ہوتا یا ہوگا تو وہ عمر بن خطاب. سبحان اللہ. تو احادیث میں کثرت سے آپ کے فضائل بیان ہوئے ہیں, اور یہ جو کچھ ہم نے بیان کیا حصول برکت. آپ نے ابتدائی میں بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ جتنا سرکار علیہ السلام کی زبان اقدس سے فضائل ملتے ہیں ان سب کا تو احاطہ نہیں کر سکتے, لیکن مختصر وقت میں بہت اچھے. اچھا, اب آپ کی شہادت کے حوالے سے ہم بات کریں گے. تو اتنی بڑی شخصیت اور اتنی بڑی سلطنت کے حکمران خلیفۃ الرسول امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے ارشاد کچھ فرمائیے گا. دیکھیں, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام, مرتبہ, جیسے حدیث طیبہ ذکر کی گئی ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا عمر جن راہوں سے گزرتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے, ان کی زبان پر دل پر حق جاری و ساری ہوتا ہے. اور فرمایا کہ اللہ نے ان کو بڑا ایک عبقری شخصیت بنایا ہے, مقام عطا فرمایا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی جو دینی خدمات اور آپ نے اتنی بڑی سلطنت چلائی, 22 لاکھ مربع میل. 22 لاکھ مربع. آج تو چھوٹی چھوٹی ریاستیاں لے کر لوگ جو ہے وہ زمین پر پاؤں نہیں رکھتے ہیں, لیکن آپ کی عاجزی ان کی ساری انتہا. آپ نماز فجر کے لیے تشریف لے جاتے, اور یہی مزاج تھا صحابہ کرام کا, خلفائے راشدین کا. مولا کائنات بھی اسی طرح تشریف لے جا رہے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی قرآن پڑھتے ہوئے, کوئی نماز پڑھتے ہو, یہ سبق دیا سب نے. کربلا سے لے کر اور ان تمام صحابہ کرام کا مشترکہ سبق یہ ہے کہ یہ نماز اور یہ قرآن یہ ہماری بنیادی چیز ہے. نماز فجر کے لیے آپ کھڑے ہوئے اور مجوسی لول و فیروز نے آپ کے اوپر حملہ کیا. حملے میں آپ جب زخمی ہوئے اور گھر آپ کو لایا گیا تو آپ نے ایک تو سب سے پہلے فرمایا, اس حالت میں بھی آنکھ کھلی تو آپ نے فرمایا کہ نماز کا وقت ہے. کہا کہ حضور ہاں وقت ہے. فرمایا میرا منہ قبلے کی طرف اس حالت میں بھی کر دو. تو آپ نے اصل میں امت کو پیغام یہ دینا تھا کہ نماز کے بغیر کوئی بندہ نہیں, نماز کے بغیر, اس کے بغیر. پھر آپ نے وصیتیں فرمائیں. کسی نے آپ سے کہا کہ حضور آپ خلافت کے بارے میں کسی کا نام دیں,
اور کہا کہ آپ کے بیٹا عبداللہ بن عمر صاحب، فرمایا تمہارے منہ میں خاک ہو، تم مجھے اس حالت میں جب میں دنیا سے جا رہا ہوں تم مجھے جو ہے یہ مشورہ دے رہے ہو۔ وہ بیت المال والا میں بتایا میں نے کہ آپ نے فرمایا جتنا میں نے بیت المال سے لیا سب واپس کیا جائے۔ فرمایا میرے بیٹے کو کسی بھی اعتبار سے خلافت، اسلام نے آ کر پدر من سلطان بود نہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا، نہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا کہ بھائی باپ بادشاہ تھا میں بھی بادشاہ ہوں، باپ مرا تو بیٹا نہیں، آپ نے نہیں، آپ نے فرمایا یہ شورا برادری کا۔ اور آپ نے سب سے بڑا سبق جو امت کو دیا رئیس بھائی وہ یہ دیا، آپ کا مزاج تھا۔ نماز فجر میں آپ کی شہادت ہوئی علامہ صاحب، نماز فجر پڑھ کے آپ باہر نکلا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ باہر نکلے تو ام شفا حضرت سلیمان بن حتمہ کی والد بیٹھی ہوئی تھی، فرمایا سلیمان نظر نہیں آئے، لما رأى سلیمان من صلاۃ الفجر، کہا کہ وہ رات بھر عبادت کرتے رہے، فجر میں آنکھ لگ گئی۔ فرمایا نہیں، رات بھر سوئے رہے، ان سے کو سلیمان کو میرا پیغام دے دو کہ رات بھر سکون سے سوئے رہو، لیکن فجر کے اندر مجھے نظر آنے چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ سبق دیا انہوں نے، یہ پیغام دیا اپنی شہادت میں کہ آپ نے نماز کو کسی بھی اعتبار کو مشکل سے مشکل حالات کیوں نہ ہو اس حالات کے اندر بھی آپ نے نماز کو نہیں چھوڑنا ہے۔ آپ سے پوچھا کہ کس نے مجھ پر حملہ کیا، کہا کہ ابو لؤلؤ فیروز نے۔ آپ نے فرمایا خدا کا شکر ہے کہ کسی مسلمان نے مجھ پر حملہ نہیں کیا، کسی مسلمان کے خون جو ہے نا میرے خون سے آلودہ ہاتھ نہیں ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر انور پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ پھر قبر بھی کہاں ملی تو حضور کے پڑوس کے اندر۔ سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ مجھے پیغام بھیجا، میرا حجرہ تھا، میں نے اپنے لیے جگہ رکھی ہوئی تھی، لیکن عمر کو سلام ہے، اتنا بڑا کردار تھا کہ میں نے ایثار کیا اور حضور کے ساتھ جگہ ملی۔ میں ایک جملہ کہوں گا رئیس بھائی، کہتے ہیں کہ انسان کا جہاں خبیر ہوتا ہے وہیں لوٹ کے جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ حضور کا، ابو بکر صدیق، شیخین کریمین کا اور عمر فاروق، ان کا خمیر وہیں سے بنا ہوا۔ فرمایا میدان معاشر میں بھی اٹھ کر ہم یہاں سے جا رہے ہوں گے کہ ایک طرف ابو بکر ہوگا اور ایک طرف میرا عمر ہوگا۔ بہت شکریہ ادا کروں، سلام ہو ان کی شخصیت، سلام ہو ان کی شخصیت۔ سبحان اللہ۔ منقبت شامل کریں گے، ثقلین رشید پیش کریں گے، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ لیے دل میں ارمان فاروق اعظم، لیے دل میں ارمان فاروق اعظم، یہ سوچا لکھوں شان فاروق اعظم، صدا لب پہ رکھتا ہے ان کے ترانے، صدا لب پہ رکھتا ہے ان کے ترانے، جو ہے مرتبہ دان فاروق اعظم، جو ہے مرتبہ دان فاروق اعظم، رہے گا وہ محروم عرفان حق سے، رہے گا وہ محروم عرفان حق سے، نہیں جس کو عرفان فاروق اعظم، نہیں جس کو عرفان فاروق اعظم، ابو بکر عثمان حسنین و حیدر، ابو بکر عثمان حسنین و حیدر، سبھی تو ہیں یاران فاروق اعظم، سبھی تو ہیں یاران فاروق اعظم، مقدر تو دیکھو، مقدر تو شہزاد دیکھو ہمارے، مقدر تو شہزاد دیکھو ہمارے، کہ ہیں ہم غلامان فاروق
اعظم کہ ہیں ہم غلامان فاروق اعظم، لیے دل میں ارمان فاروق اعظم، یہ سوچا لکھوں شان فاروق اعظم، یہ سوچا لکھوں شان فاروق اعظم، یہ سوچا لکھوں شان فاروق اعظم۔